اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 55 سے پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے اپنی غفلت میں چھوڑ دو۔ اب اگلی آیتوں میں ان کی جو غفلت کی وجوہات ہیں کچھ ان کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا فرمایا، اور اس مال و دولت کے ملنے کی وجہ سے ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ مجھے دے رہا ہے، یا وہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہا ہے، یا ہمارے خدا کے سوا کسی اور خدا پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے تو آئی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، میں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں گا جو مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ مال اور اولاد مل جانا کامیابی کی یا حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اور جب ان کو مال مل جاتا ہے، عیش و آرام مل جاتا ہے، ایک مقام مل جاتا ہے، تو پھر ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوسروں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور حق کو بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حق کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ شروع بات حق کے انکار سے ہوتی ہے، اور ختم پھر حق سے نفرت اور حق کے سامنے کھڑے ہو جانے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی ایک پکچر ہے جو ان آیتوں میں ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ وہ غور کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، قریش مکہ تو اب نہیں ہے غور کرنے کے لیے۔ اب آج کے دور میں جو بھی لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی غور کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حق کو قبول کر لیا، ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان پر غور کرنا ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یحسبون جو ہے یہ ہے سین بے، اس کے ویسے تین طرح سے آتا ہے۔ ایک تو قرآن شریف میں استعمال ہی نہیں ہوا، جو حسیبہ یحسبو ہے، یہ ایک باب ہے ثلاثی مجرد کی، 6 بابوں میں یہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ قرآن شریف میں جو استعمال ہوا ہے دو لحاظ سے ہوا ہے، ایک ہوا ہے حسبہ یحسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے حساب رکھنا، اور ایک ہے حسیبہ یحسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ تو ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما یہ کہ نمدہم، نمدو ہم بڑھا رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر میم دال اور دال، مدہ یا مدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اضافہ کرنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اسی وجہ سے الف کے اوپر جب ہم مد لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی مد آ، اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو کسی کو مدد دینا، کسی کو کسی چیز کے اندر ایکسٹینڈ کرنا، مہلت دینا، یہ سب نمد کے مطلب میں آئے گا۔ اور یہاں اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم جو مدد دے رہے ہیں ان کو مال میں اور اولاد میں، جو بھی ان کی سمجھ بوجھ ہے، جو وہ زندگی میں کامیاب ہیں، تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے، ان کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہم انہیں بڑھا رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں مال میں اور اولاد میں۔ اور اصل میں اگر اس کا وہ مہلت دینے والا مطلب دیکھا جائے کہ اضافہ جو کیا جا رہا ہے، لمبا وہ جو کیا جا رہا ہے، اصل میں ان کا وقت ہے۔ تو ہم ان کے وقت میں جو اضافہ کر رہے ہیں مال اور اولاد دینے کے ذریعے سے، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہی کہ ہم ان کی مال اور اولاد میں جو اضافہ کر رہے ہیں، نصارع لہم فی الخیرات، تو ہم سرعت کر رہے ہیں۔ ویسے سریع یسرع کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام
تیزی سے کرنا، پھر یہ اس سے ہے باب مفاعلہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے کسی کام میں تیزی سے آگے نکلنا، آگے نکلنے کے لیے جلدی کرنا۔ تو ہم جو ان کے لیے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم جلدی کر رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں لہم فی الخیرات، ان کے لیے خیرات میں، خیر کی یا خیرت ان کی جمع ہے خیرات، کہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چیزیں ملی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کے پاس، اسلحے ہیں، طیارے ہیں، بام ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ دنیا میں اتنے کامیاب ہیں تو ان کا لائف سٹائل بھی ٹھیک ہے، ان کا نظریات بھی حق پر ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہ انسان کے دماغ میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا، علت اور معلول کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری معیشت مضبوط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یا جن دیوتاؤں کو وہ مانتے ہیں وہ ہم سے خوش ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لاجک کو بے وقوفی قرار دیتا ہے، بل لا یشعرون، بلکہ یعنی اصل بات یہ ہے، بل جو ہے وہ پھر پچھلی چیز کو نگیٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اصل بات کیا ہے؟ لا یشعرون، ان میں تو شعور ہی نہیں، وہ تو اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اور یہاں عقل کا لفظ بھی ویسے استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں ایسی جگہوں پہ، لیکن یہاں عقل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے تو ان کے پاس عقل تھی۔ فرعون نے اہرام مصر بنائے اور بڑے زبردست بنائے، اور آج بھی عقل حیران ہے کیسے بنائے، تو وہ عقل تو تھی لیکن شعور نہیں تھا۔ شعر جو ہے یہ بال کو کہتے ہیں، تو باریک بینی نہیں تھی، وہ شعور نہیں تھا جو ظاہری مال کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے امتحان کو دیکھ سکے۔ اس چیز کو، یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، قرآن شریف اس کو بیان کرتا ہے، اس کا نام ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب ہے گریجولی کسی چیز کا بڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں کہ انسان کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں، وہ اس کو پا کر خوش بھی ہوتا ہے، مزید ترقی بھی کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو مزید بہتر بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور گریجولی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب اور اس کو ملتا ہے تو اس کا تکبر اور پکا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ مغربی ممالک کی معاشی اور تکنیکی ترقی، جو ٹیکنیکل ان کی ایڈوانسمنٹ ہے، اس کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتی ہے، اور لاشعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں اتنے کامیاب ہیں تو بس پھر وہی ان کے کرنے والا کام ہی درست ہے، ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں غلطیاں ہیں، جو اپنی جگہ درست ہے، غلطیاں ہیں، اور ان کے کام میں چیزیں درست ہیں، مگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سی چیز اس میں حق ہے اور کون سی چیز اس میں باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی متکبر اور ظالم قوم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا رزق فوراً بند کر دے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان پر دنیا کے دروازے مزید کھول دیتا ہے، وہ مال اور اولاد میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ توبہ کرنا بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اچانک پکڑ لیے جاتے ہیں، یعنی یہ استدراج کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کلیرٹی ہونی چاہیے، باقی اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر ان کی بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو اصل حقیقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے، یعنی ایک انسان میں ڈر ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے خوف، تو خوف ہے کسی بھی چیز سے ڈرنا، لیکن خشیت میں وہ ڈر ہوتا ہے جس میں اگلے انسان کی عظمت، جلال اور اس کا علم جو ہے اس کی وجہ سے انسان میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، جیسے طالب علم اپنے کسی قابل اور باوقار استاد کے سامنے کانپتا ہے،
یا ایون جیسے لوگ اگر کوئی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کے لیے خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا جی، یہ ارشد چودھری صاحب کی طرف سے میسج ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ان کا اور وہ ہاسپٹلائز ہیں شاید، ہاں جی ہاسپٹلائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت عطا فرمائے جلد از جلد، اور صحت کامل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، مشفقون، مشفق ہیں۔ اب مشفق جو ہے شین فے قاف، اس سے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شفیق، یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شفقت۔ تو شفقت کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی پریشانی یا کنسرن کی وجہ سے جو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جیسے مثلا ایک ماں کو اپنے بچے کا بیمار ہونے کا ڈر ہے نا، تو اس میں شفقت ہوتی ہے، احتیاط شامل ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو مومن ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور انہیں یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ میری کوئی غلطی میرے رب کو مجھ سے ناراض نہ کر دے۔ یہ اب ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے جن کا سورت کی پہلی 10 آیتوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان جو کامیاب ہو جائیں گے، ان میں یہ صفات ہیں۔ انہی کا ذکر اب مختلف الفاظ میں ان 3-4 آیتوں میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ والا ڈرنا نہیں جو کسی ڈراؤنی چیز سے انسان ڈرتا ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی کسی خطرے سے ڈرتا ہے، کوئی مستقبل کی پریشانی سے، یہ وہ والا ڈر نہیں ہے۔ اس ڈر کے اندر رب سے محبت بھی ہے، اس کا ادب بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے مومن کی خصوصیت۔ اور جب ہم یہ آیتیں پڑھیں تو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ خصوصیت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے فزیکل ایفرٹ کریں۔ آپ نے کوئی کام کیا، کسی سے معاملہ کیا، پھر سوچیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آیا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہوا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے بھی جو بات کی ہے، اپنے والد سے بھی جو بات کی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی جو معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ میرے رب کو پسند نہ آیا ہو۔ اندر ہی اندر یہ ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے، اور یہ ڈر اگر نہیں پایا جاتا تو پھر کانشیس ایفرٹ کرنے سے جب انسان فوکس کرتا ہے تو یہ انسان کا عمل اور انسان کی سوچ یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ سوچ کو امپیکٹ کرتا ہے، جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اس سے اس کا عمل امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر سوچ نہیں پائی جاتی تو پھر کوئی فزیکل عمل ایسا کرنا شروع کر دیں، کوئی روٹین بنا لیں، کوئی چیک کریں کہ اچھا جی آج کے دن میں نے کون کون سے کام کیے جو میرے رب کو پسند آئے، اور کون کون سے کام کیے جن سے میرا رب ناراض ہوا ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی سسٹم بنائے جس سے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکے۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں سناتے ہیں، یا ہمارے پاس اب جیسے قرآن پہنچ چکا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، یا کوئی بیان کرتا ہے، یا مسجد میں نماز میں سنتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے، یا اگر نماز کے باہر ہیں تو ہم زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم نے مان لیا، اور یہ سچ ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب یہ ان کی جو کیفیت ہے یہ مشرکوں کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مشرک جو ہیں وہ تکبر میں ہیں، ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیتیں سناتے ہیں تو آگے سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو رب سے دلچسپی ان کو کم ہوتی ہے، رب کے ساتھ شریکوں کے ساتھ ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ویسے تو جو ایمان لے آئے گا ظاہر سی بات اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہوگا، لیکن
بہت سارے شرک ایسے ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، جیسے ایک غلوب ہے، مبالغہ ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا، زبان سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کو ہم پراپر شرک کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہندوؤں والا شرک نہیں ہے ان کے اندر۔ انہوں نے اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو ایک ہی کر دیا کہ یہ تو ایک ہی ہیں۔ یہ مبالغہ مسلمانوں میں بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو یا علی سے مدد مانگو، ایک ہی بات ہے، علی نے اللہ کی طرف سے ہی مدد کرنی ہے تو بس یا علی مدد یا علی مدد۔ اور مثلا ریاکاری بھی ایک شرک ہے، تو لوگوں کو اکثر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور مثلا اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ غلط ہے اور آپ مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی شرک بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ غالباً اس کا ذکر پھر علیحدہ سے کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک ایمفیسس ہو جائے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خالص اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی قسم کا کھلا یا چھپا شرک اس میں شامل نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے لرزتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں۔ با، اب یہ با حالیہ ہے، تو اس حال میں دیتے ہیں، یعنی با محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح سے دیتے ہیں، قلوبہم وجلہ، کہ ان کے دل وجلہ ہوتے ہیں۔ وجلے کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی لفظ اسی طرح کا ہے، دل میں خوف محسوس ہونا، تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس خوف کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں ڈر ہوتا ہے۔ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، نمائش کے لیے نہیں کرتے، فخر کے اظہار کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس وجہ سے ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو نیکی کی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں بالکل بیکار نہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جتا دیا، احسان جتا دیا تو سب ضائع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انفاق کیا تو وہ بجائے نیکی بننے کے وہ شرک میں کنورٹ ہو گیا، تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بیان کیا جاتا ہے واقعہ، کہ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق کہ یہ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری چوری کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو۔ اگر ایک میرے خیال ہے سورہ آل عمران میں آتی ہے، ایک وہ تفصیل آتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں اس کے آتا ہے والمستغفرین بالاسحار، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ سحری کے ٹائم اٹھ اٹھ کے معافیاں مانگتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی اپنی طرف سے اچھا کام کیا ہو لیکن اصل میں وہ غلط ہو گیا ہو، کہیں دل کے خلوص میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کہیں ریاکاری نہ ہو گئی ہو، اس خوف میں رہتے ہیں۔ تو جب کوئی نیکی کریں، جب کوئی اچھا کام کریں، جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا کسی قسم کی اور نیکی کریں، تو جا کے لوگوں کو فخریہ کارنامے نہ بیان کریں کہ میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، وہ فلاں سے میں نے اتنا بھلا کیا، وہ فلاں نے تو یوں کیا لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بڑی بھلائی کی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں کہ اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو پہلے لوگ ذرا اکٹھے ہو جائیں ان کے سامنے یہ کروں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تب
یعنی اس کی ایکسٹریم میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے نا، کہ لو یہ نہ ہو کہ کہیں اس میں ریاکاری شامل ہو جائے. درمیان کا رستہ رکھنا چاہیے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی نیکی کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کی جائے. ایک دفعہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، واللہ عالم سچا ہے کہ جھوٹا ہے، کہ ایک کوئی بزرگ سے عالم تھے، تو ان کو بادشاہ نے بلا لیا. تو جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور جنرلی کرتے ہیں، تو وہاں دعوت تھی کھانے کی. تو جب کھانے کی دعوت ہوئی تو انہوں نے بڑا تھوڑا سا کھایا، اور بڑا تھوڑا سا کھایا. اور اس کے بعد نماز کا وقت آیا، تو جب نماز پڑھی اور نماز کے بعد جو نفل پڑھنے تھے، تو انہوں نے بڑی تسلی سے اور بڑے سکون سے پڑھے. اب جب وہ گھر تشریف لائے، تو گھر تشریف لائے تو بیٹا ان کے ساتھ گیا تھا. تو بیٹے کو انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ کھانا لے آؤ، کیونکہ وہاں تو کھانا تو کھایا ہی نہیں. تو بیٹے نے کہا ابا جی کھانا بھی کھا لیں اور ابا جی نماز بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہاں نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی. وہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا وہ بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے تھا، اور جو نماز آپ نے پڑھی تھی وہ بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے تھی. تو یہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بعض اوقات کانشیسلی اور بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے، ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا. بعد میں آپ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ تو دکھاوا ہو گیا. کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دکھاوا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آئندہ کے لیے ارادہ کریں گے نہیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ مدد فرمائے گا. والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا، پیچھے نساریو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے استعمال کیا تھا کہ ہم ان کے لیے کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھلائی دینے میں. یہ لوگ ہیں جو خود جلدی کر رہے ہیں بھلائی حاصل کرنے میں. یہ خوبیاں ہونی چاہیے. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس میں سبقت حاصل کر لیں گے، وہ ان کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، ان کو یہ مل جائے گی. یہ بھلائیوں کے رستے میں، کامیابی کے رستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تو یہ ان نیکیوں کے ثمرات پا کر رہیں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے استدراج کو اپنا کمال اور اپنی فتوحات سمجھ رہے ہیں، وہ برابر اپنے ہلاکت کی طرف آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اگر آپ سورہ مومنون شروع سے دیکھیں تو اس کے اندر آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، الفاظ کہیں بدلے ہوئے ہیں، کہیں ملتے جلتے ہیں، کہیں وہی الفاظ سملر کافروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، سملر مسلمانوں کو. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور وہ اس میں سبقت لے جائیں گے، ان کو حاصل کر لیں گے. یہ جو بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہی ہیں کرنے کے لیے، جو جلدی کرنے کے لیے کہا ہے، کتنی کو جلدی کرنی ہے، کتنی ایفرٹ کرنی ہے، کیا رہبانیت اختیار کرنی ہے، کیا روزانہ روزے رکھنے ہیں، کیا ساری ساری رات نمازیں پڑھنی ہیں. وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان پر اس کی وسعت کے سوا. جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے، اتنا ہی ہم اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں کرتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک رجسٹر ہے. نطق کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، بولنا، جسے پھر منطق کا بھی لفظ ہوتا ہے. تو وہ بولے گا، وہ بتا دے گا بالحق کی، حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گا. یہ تسلی ہے مسلمانوں کے لیے کہ امتحان سخت ہے، لیکن اطمینان رکھیں، اتنا امتحان نہیں ہوگا کہ ان کی گنجائش سے زیادہ ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو. جو بھی وہ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائیں گے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ایک رجسٹر میں درج ہوتی جا رہی ہے. وہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور
سب کچھ صحیح صحیح بتا دے گا، اس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی نیکی مسنگ نہیں ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی، نہ تو ان کے ذمے ایسا کوئی الزام تھوپا جائے گا جس کے وہ قصوروار نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی کوئی ایسی نیکی ضائع ہوگی جس کے وہ مستحق ہوں گے، نہ کسی کو غیر ضروری سزا دی جائے گی اور نہ کسی کو اس کے انعام سے محروم رکھا جائے گا، اور تکلیف اتنی دی جائے گی جتنی انسان میں استطاعت ہے۔ ویسے یہاں لفظ طاقت بھی استعمال ہو سکتا ہے، اردو میں ہم طاقت کا لفظ عام طور پہ کہتے ہیں، اسی طاقت کے مطابق اس پر بوئی ڈالتے ہیں، بٹ وسعت اور طاقت میں شاید کچھ علماء کا خیال ہے فرق ہے کہ طاقت ذرا میکسیمم کیپیسٹی کو کہتے ہیں کہ انسان میں کتنی طاقت ہے، وسعت جو ہوتی ہے نا یہ ایک آرام دہ گنجائش ہے کہ جتنی اس میں گنجائش ہے اتنا ہی اس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور بعض اوقات ہم لوگ ایک ریلیجیس او سی ڈی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، شاید میں نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی، شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں؟ تو دین جو ہے اس میں مشکلات ہیں، ایفرٹ ہے، محنت ہے، مشکل ہے دین کے راستے پہ چلنا، لیکن اس طرح کی مشقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا خلوص چاہیے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو یہ میں نے ابھی آیت بتائی ہے رمضان کے متعلق ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، سفر پہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد میں گنتی پوری کر لے، یا اگر وہ مستقل بیمار ہے تو وہ پھر اس کی جگہ غریبوں کو کھانا کھلا دے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ دین آپ کے اوپر اننیسیسری آپ کے اوپر ایفرٹ نہیں ڈالتا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ کہ جی اللہ نے تو آسانی دی ہوئی ہے تو میں پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں جیسے بتائی گئی ہیں ویسے ہیں، اب جہاں جہاں کوئی مسئلہ پریشانی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر انسان کو کچھ جگہوں پہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کے طے کر دیے نارمل حالات کے اندر، تو اب وہ ہمارے وسعت کے اندر ہی ہے تبھی طے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے تو ہم نے نہ بھی پڑھی تو خیر ہے، نہیں، فجر کی نماز ہماری وسعت کے مطابق ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں تو اٹھیں اور پڑھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنا ہمارے لیے ضروری ٹھہرایا ہے تو بولیں سچ۔ آپ کو جان کا خطرہ ہو جائے یا کوئی اور سیریس ایشو ہو جائے اور آپ مجبوراً آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، ادروائز سچ ہی بولیں اور سچ پہ ہی فوکس کریں۔ نہیں ہے مشکل، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی جان پر اس کی وسعت کے سوا، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گا اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غمرہ کا لفظ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا کہ جب پانی نشیب میں ہو اور اس حد تک ہو کہ انسان اس کے اندر ڈوب جائے، قد سے اوپر پانی ہو جائے، یعنی وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ من ہذا، اس چیز سے، اس سے، یعنی یہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو ان کو کتاب دی جا رہی ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو آیتیں بتا رہے ہیں، جو آگے آنے والی سچویشن ہے، جو قیامت ہے، اس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، لوٹ کر اس ہی کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر وہ جو اعمال نامہ ہے وہ پیش کیا جائے گا، اس اعمال نامے کی طرف سے بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ، اور وہ اس کے علاوہ اعمال کر رہے ہیں۔ جو اہل ایمان کے اعمال تھے وہ اعمال نہیں کر رہے، ان کی دلچسپی کے اعمال کچھ اور ہیں، وہ انہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان صبح کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے جو رات کا اندھیرا ہے وہ رب سے معافی مانگنے کے لیے ہے، تو وہ عشاء پڑھ کر جلدی سوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو اہل ایمان نہیں ہیں
ان کے لیے رات کا اندھیرا دلچسپی کی چیز ہے، وہ اس وقت بیٹھ کے فیس بک دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، ریلیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پھر فجر کے وقت ان سے اٹھا نہیں جاتا، اگر وہ مسلمان بھی ہیں تب بھی۔ تو صحیح معنوں میں ایمان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بیان کیے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جب ہم ان سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں، ہم لہا عاملون، اور کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ان کے مشاغل کچھ اور ہیں جن کے اوپر یہ عمل پیرا ہیں۔ جب انسان گناہ کرنا یا غفلت کرنا شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور جب وہ نہیں رکتا تو پھر وہ طرز عمل اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اسے برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو ہم لہا عاملون جو ہے، یہ اس میں اس عادت کی پختگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سچائی سے فرار انسان حاصل کرتا ہے، اس کو پتا ہے، اور بنیادی طور پہ جو انسان ذرا سا بھی سینسیبل ہے، اس کو پتا ہے کہ آخرت آنی ہے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ اتنا نفس کی خواہش کے آگے اتنا مجبور ہو جاتا ہے، غفلت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر، کہ اس کا پھر ایک نفسیاتی دفاعی نظام بن جاتا ہے، اس کا ایک ڈیفنس میکنزم بن جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے، اگر یہ مثال ہے، اب میں نے تو کبھی آبزرو نہیں کیا، کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید بلی غائب ہو گئی ہے، شاید یہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو آخرت اور حساب کتاب سے انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اور جب اس میں ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت کا انکار کر دیا تو اب آخرت ہوگی ہی نہیں۔ تو ایسا ہوگا نہیں، آخرت تو آ کے رہنی ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون، بلکہ ان کے دل اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مشاغل کچھ اور ہیں جن کے اندر وہ پڑے ہیں، مگن ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں مترفیہم، ان کے مترفین کو، ان کے خوشحالوں کو، ان کے ایسے لوگوں کو جو عیش عشرت میں پڑے رہے اور بالکل ہی ان کی توجہ ختم ہو گئی، تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ اذا جو ہے، یہ جب کے معنوں میں تو ہے ہی، لیکن اپیرنٹلی یہ وہ اذا ہے جس میں وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اچانک بالکل ہی انسان کی توقع کے خلاف یا توقع کے بغیر واقع ہو جائے، تو جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، لفظی ترجمے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اذا کی وجہ سے ہو جاتا ہے پکڑ لیتے ہیں، اور خوشحالوں کو پکڑتے ہیں، کیونکہ کسی قوم کے اندر جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اس کے سردار ہوتے ہیں، معاشرے میں ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اشرافیہ ہوتی ہے، تو قوم کے اندر یہ ایلیٹ کلاس ہی جو ہے، یہی کفر، بغاوت، ظلم کی قیادت کرتی ہے، کیونکہ مال ان کے پاس ہوتا ہے، تو مال کا نشہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو مترفین بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ محفلوں میں سینہ تان کر چلتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں۔ اذا ہم یجأرون، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ یجأرون کا مطلب ہوتا ہے بیل کے چلانے کو، جب سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ بلبلائیں گے، وہ آہو فریاد کریں گے۔ جتنا ان میں تکبر تھا، یہ ایک کنٹراسٹ ہے کہ جو ان کے اندر تکبر تھا، جو ان کا ایک وقار، ان کی تہذیب، ان کا سٹیٹس، جب اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا، ان کو پکڑ لے گا، تو پھر وہ ساری تہذیب، سارا سٹیٹس، سارا وقار خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ جانوروں کی طرح بلبلانے اور چیخنے لگتے ہیں۔ تو اس انجام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آج متکبر ہو کر پھر رہا ہے، اونچی کلا کر کے، اکڑے ہوئے کپڑے پہن کر، اس کی کمر اور اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، تو اصل میں جو اس کا رویہ ہے وہ جانوروں والا رویہ ہے، کیونکہ اس کا انجام جانوروں والا ہوگا، اور جانور کو نارمل انجام نہیں ہوگا، جانوروں کی طرح بلبلانے کا انجام ہوگا۔ وقار صرف اور صرف تقوی میں ہے۔ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔
تو دنیا کا مال انسان کو عارضی عزت دے سکتا ہے، لیکن اگر انسان سجدے میں گرتا ہے، اپنے رب کے حضور روتا ہے، اسے وہ ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ کہ اللہ کا عذاب آئے اور وہ جانوروں کی طرح بلبلائے۔ تو اپنے رب کے سامنے تکبر جو ہے وہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور اپنے رب کے حضور عاجزی جو ہے وہ انسان کو باعزت بناتی ہے۔ عزت اور ذلت کا صحیح جو پیمانہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہوگا کیا؟ لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ، مت بلبلاؤ آج کے دن۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے فرعون کو جب عذاب آیا اور اس وقت اس نے کہا ہاں جی میں مان جاتا ہوں، تو اسے کہا کہ نہیں بھائی، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتی۔ جو ایمان لانے کا وقت تھا، جو بات ماننے کا وقت تھا، جو نیک عمل کرنے کا وقت تھا، وہ گزر گیا۔ اب رونے گڑ گڑانے کا وقت نہیں ہے۔ رونا گڑ گڑانا تھا تو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے جب زندہ تھے، جب خوشحالی میں تھے۔ اب ٹائم نہیں ہے۔ اب آج تمہارے بلبلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں بلبلانے کی، کوئی ضرورت نہیں آہیں بھرنے کی اور فریادیں کرنے کی۔ اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس مہلت کو استعمال کریں، اپنے رب کے حضور جھکیں، اس سے توبہ کریں، اس کی رحمت مانگیں۔ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں انسان کو اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، اسباب چاہیے، بینک بیلنس بھی حاصل کریں، دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں، ترقی ہے، تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہے، سب کچھ حاصل کریں، لیکن یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب کے سامنے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ان پہ غرور اور تکبر اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو انسان بالکل تنہا ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کی نہ یہاں مدد کر سکتی ہے اور نہ وہاں مدد کرے گی۔ اور سوچیں کہ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا جلال بھی اسی طرح شدید ہے کہ وہ ان کے بلبلانے اور گڑ گڑانے پر بھی کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ تو یہ مقام خوف ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ توفیق عطا فرما کہ تیری نافرمانی کے کام نہ کریں، تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، جہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں خوشحال لوگوں کو، خوشحالی کے نشے میں مست لوگوں کو عذاب میں، تو وہ پھر آہو فریاد کرتے ہیں، یا جہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے خوشحالی میں مست لوگوں کو عذاب کے ساتھ تو وہ آہو فریاد کریں گے، تو کہا جائے گا اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، پڑھی جاتی رہیں تم پر میری آیتیں، پڑھی جاتی تھیں تم پر میری آیتیں۔ یہ کانت کا صیغہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن گیا، کہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں ایک آدھ بار سمجھایا گیا، تم پر مسلسل بار بار تواتر کے ساتھ میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو کیا کرتے تھے تم؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون، پھر جایا کرتے تھے، پلٹ بھاگتے تھے۔ نکاسا ینکسو کا مطلب ہوتا ہے پسپا ہونا، پلٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو تم ایڑیوں کے بل پیچھے، یعنی تم سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، مستکبرین، حالت یہ ہوتی تھی کہ تمہارے اندر تکبر ہوتا تھا۔ یہ مستکبرین نصب استعمال ہوا ہے، یہ اس کا حال ہے کہ تم اس طرح پلٹتے تھے کہ تم تکبر کی حالت میں ہوتے تھے، تم تکبر کر رہے ہوتے تھے، بھی اس سے جو ہماری
آیتیں یا جو ہماری نصیحت تمہیں کی جا رہی تھی، یا بہی سے مراد حق ہو سکتا ہے یا بہی سے مراد رسول ہو سکتا ہے، سامرن، سامرن کا جو مطلب ہے، سمرا یسمرو کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کو جاگ کے گزاری جائے، سویا نہ جائے، اور باتیں کی جائیں، گپیں ہانکی جائیں، کس سے کہانیاں سنائی جائیں. جیسے قصبوں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، رات کو لوگ کٹھے ہوتے ہیں چوپال میں بیٹھ کے، اور مثلاً کوئی ہیر پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو باقی لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ ضروری غلط کام ہو، لیکن اس کے اندر غلطی کا وہی پہلو ہوتا ہے کہ جب آپ راتوں کو ٹائم سے نہیں سوتے تو پھر آپ کو جو اصل وقت ہے فجر کا اور تہجد کا، اس وقت آپ نہیں اٹھ پاتے. وہ والا اس کے اندر ایک پرابلم پایا جاتا ہے. تو ایک کنٹراسٹ ہے لوگوں کے اندر. تو اس کا مطلب ہے افسانہ گوئی کرنا. اب یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو کوئی افسانہ گوئی ہے، یہ تو کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہے، جیسے وہ قرآن شریف میں آتا ہے نا، ان ہوا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلے والوں کی کہانی ہے. تو جیسے ہمارے یہاں لوگ افسانے سناتے ہیں، یہ اس طرح کی بات ہے. تہجرون، تو تم چھوڑ دیتے ہو انہیں. یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے، تم پیچھے پلٹ جاتے ہو، چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، تکبر کرتے ہوئے کہ یہ تو قصے کہانی ہے. ایک اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا، تہجرون کا ایک اور مطلب ہوتا ہے بےہودہ باتیں کرنا، ہذیان بکنا. تو اس سینس میں اگر کہیں گے تو پھر یہ ہے کہ تم تکبر کرتے ہوئے وہاں سے پلٹ جاتے ہو اور پھر راتوں کی محفلوں میں بیٹھ کر قرآن کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری باتیں کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اپیرنٹلی زیادہ بہتر مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا قرآن کو تکبر کرتے ہوئے، اس کو کس سے کہانیاں سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ جاتے ہو، پلٹ کر بھاگ جاتے ہو. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنقصون مستکبرین به سامرا تہجرون. تمہیں جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پیچھے بھاگتے تھے، تکبر کرتے ہوئے گویا کہ کسی افسانہ گو کو چھوڑ رہے ہو. افلم یدبر القول. اب یہ جو ان کا طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے اوپر ایک کامنٹ کیا جا رہے ہیں ان آیتوں کے اندر کہ کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا. یہ بنیادی طور پر ویسے جو لفظ تھا نا، یہ تھا یتدبرو. پھر یہ تے اور دال کیونکہ قریب المخرج تھے تو پھر وہ تے اور دال مل گئے اور تے دال میں کنورٹ ہو گئی، اس وجہ سے یہاں شد آ گئی ہے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا قول کے اوپر. ویسے دال بے رے، دوبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ، آخر والا حصہ، کانسیکوینس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے تدبر کا جو باب تفاعل ہے، کسی چیز کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کے انجام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اصل تک پہنچنا، یعنی غور و فکر کرنا. تو قرآن جو القول ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. صرف سوچے سمجھے بغیر طوطے کی طرح پڑھتے نہ چلے جائیں، اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. نماز پڑھنے سے ایکسرسائز ہو جاتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں، خون جو ہے وہ سر کی طرف فلو کرتا ہے، اس کے بینیفٹس ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو فاسٹنگ ہو جاتی ہے. آج کل تو بڑے بڑے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، تو اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. لیکن نماز اور روزے کا مقصد ہیلتھ بینیفٹ نہیں ہے، اس کا مقصد تو تقوی اختیار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ انسان اپنے رب سے ڈرے، اس کو آسانی ہو، اس کی ٹریننگ ہو. نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے قریب آئے، دن میں 5 دفعہ اپنے معمولات چھوڑ کر، نیند توڑ کر، بالکل کاروبار کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اٹھ کر آئے اور اپنے رب کو یاد کرے. یہ نماز کا مقصد ہے. نماز کا مقصد فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، وہ اس کا سنڈری بینیفٹ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا، یہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ثواب اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے، وہ سینڈری بینیفٹ ہے. تو ضرور حاصل کریں ثواب. اگر آپ
ذرا کسی ایسی سچویشن میں جب آپ غور نہیں کر سکتے اور آپ تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، تب بھی پڑھیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھیں، پھر اپنی عملی زندگی پر اس کے نتائج کا جائزہ لیں، پھر سوچیں کہ یہ والا میرا عمل جو ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اللہ نے کوئی چھوٹ دی ہے؟ وہ جو چھوٹ دی ہے وہ مکمل ہمیشہ کے لیے چھوٹ ہے یا وہ عارضی چھوٹ ہے؟ اگر عارضی چھوٹ ہے تو کتنی جلدی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کروں اور اصل قرآن کے رسے کی طرف واپس آؤں؟ یہ تدبر ہے، قرآن کے معنی پر، قرآن کے احکامات پر، قرآن کے پیغام پر صحیح معنوں میں غور کریں۔ تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے، ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، تو کیا انہوں نے قول کے اوپر، بات کے اوپر، اس کلام کے اوپر غور و فکر نہیں کیا؟ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام جاءہم، یا وہ جو چیز ان کے پاس آئی ہے، ما لم یأتی آباہم الاولین، وہ نہیں آئی ان سے پہلے والے آباء و اجداد کے اوپر۔ یعنی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا جی یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، تو اصل باپ دادا تو ان کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کا یہ ہر وقت نام جپتے تھے، جن کے مجاور بنے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے، تو کعبہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو اگر آباء و اجداد کی ہی لکیر پیٹنی ہے تو پھر ان اجداد کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو اسی دین کے حامل تھے، اسی دین کی دعوت دینے والے تھے، ایک ہی بات کرتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ تو کیا کوئی ایسی چیز اس رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے کبھی ان کے پاس، پچھلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ تو آئی ہے، وہ موحد تھے۔ تو دین کے اندر آپ نے آباء و اجداد کی پیروی اندھی تقلید میں نہیں کرنی، رسم و رواج کو نہیں فالو کرنا کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، معاشرے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو جہالت ہے۔ قرآن پر تدبر کریں، قرآن پر غور کریں اور پھر سوچیں۔ اب اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے جو روحانی معنوں میں آباء و اجداد بنتے ہیں وہ تو ہمارے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، ایمان لائے اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو ان کو فالو کریں، ان کی تقلید کریں، اور ان کی تقلید یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند بس کسی فرقے کے پیچھے پڑ جائیں، دین پر غور کریں، قرآن پر غور کریں، قرآن کو سمجھیں، جتنی جس کی استطاعت ہے اتنا سمجھیں۔ کوئی ایک آدھ مسئلہ ہوتا ہے جس کے اندر کو بہت سیریس ایشو ہوتا ہے، اس سال میں ایک یا دو چیزیں آتی ہیں، اس میں ذرا ڈیٹیل میں سمجھ لیں۔ باقی قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا کلام میں، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان سے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ ام لم یعرفوا، یا وہ پہچانتے نہیں رسول ہوں، اپنے رسول کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری زندگی ان کے ہاں پلے بڑھے، آپ کا جو عمل تھا، آپ کا جو کردار تھا، وہ تو ایسا تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود نصب کرنا تھا اور تلواریں نکلی ہوئی تھیں اور خطرہ تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں، اور یہ طے ہوا کہ اچھا چلو جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب خوش ہو گئے کہ لو جی صادق اور امین آ گئے ہیں، اب تو مسئلہ حل، جو یہ کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکمت کے ساتھ جو فیصلہ کیا، ابھی نبوت تو نہیں تھی، لیکن آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی بردباری، آپ کی نیکی، آپ حلیم تھے، حق پسند تھے، امن پسند تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی سے بات کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے، کسی سے معاملہ کرتے تھے تو کھڑا کرتے تھے، کہیں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کسی سے خود ظلم نہیں کرتے تھے، کسی حقدار کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ آپ تو رحیم تھے، شفیق تھے، ہمدرد تھے۔ کوئی اس دور کے اندر جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے استطاعت تھی، اور حضرت خدیجہ کے آپ شوہر تھے، تو ایک سرٹن مال و دولت بھی موجود تھا، خود بھی آپ نے جیسے تجارت کی تو اس کے اندر آپ خود بھی کامیاب تھے، تو کوئی مصیبت زدہ ہے، بے کس ہے، حاجت مند ہے، سب کے لیے آپ کے پاس شفقت تھی۔
تو نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک کوئی کو ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے کہ آ جاؤ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ ارادہ ہے. تو جب آپ نے آ کر ساری زندگی گوا دی اور اب آپ نے دین کا پیغام پیش کیا تو ایک دم مکر گئے. فہم لہم منکرون، فہم لہو منکرون، تو اس کے منکر بن گئے، اس کا انکار کر دیا. مطلب اپنے رسول کو پہچانتے نہیں تھے نہ، یعنی یہ پہچانا رسول نے ساری زندگی تمہارے اندر گزار دی تو تم اس کو پہچانتے نہیں، اور اب جو پیغام لے کے آیا ہے وہ پیغام بھی نہیں پہچان سکے کہ اللہ کا رسول ہے، کیا پیغام لے کے آیا ہے، اس کے اندر کون سی چیز تمہیں لگ رہی ہے جو نہ ماننے والی ہے، جو غلط ہے، جو illogical ہے. اگر تدبر کیا ہوتا اس کلام کے اندر تو اپنے رسول کا انکار نہ کرتے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس وجہ سے اس کے منکر بنے ہوئے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، نعوذ باللہ. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ، کوئی جنون جنون نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر ان میں سے حق سے کراہت کرتے ہیں، حق سے بیزار ہیں. اصل چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے نامعقول الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی خبت کوئی جنون اللہ کے رسول کو نہیں ہے. وہ تو جو کچھ پیش کر رہا ہے بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اور اس کی ایک ایک بات پوری ہو کر رہے گی. یہ لوگ خود حق سے بیدار ہے، اس وجہ سے رسول کو نہیں مان رہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر بچے کو ڈاکٹر نے دوائی دی اور دوائی کڑوی ہے تو بچہ کہ ڈاکٹر ہی خراب ہے، اس نے کڑوی دوائی، تو حق تو کڑوا ہوتا ہے. جب آپ ایک کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جب آپ کو آ کر کوئی اس کی طرف توجہ دلائے گا تب آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا. اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں اور بینکوں سے سود لے کے کرتے ہیں، اور دل کو ہم نے تسلی دی ہے کہ ہماری مجبوری ہے. کوئی آ کے آپ کو سمجھائے کہ بھائی یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے، تو ہمیں اس سمجھانے سے بیزاری پیدا ہوگی نا. اگر ہمیں عادت ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ہاں جی نماز پڑھنی ضروری ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے. اب کوئی آگے لیکچر دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے لیکچر حکمت سے دینا چاہیے، مگر اگر وہ حکمت سے بھی لیکچر دے رہا ہے، اس نے ایک دفعہ آپ کو بتایا، 3 دن بعد دوبارہ بتایا، 6 دن بعد دوبارہ بتایا، تو ہمیں چڑ چڑنی شروع ہو جائے گی. اب کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے، کیونکہ ہماری روٹین ہماری پریکٹس کے خلاف وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہ جو چیز کہہ رہا ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ ہے جو نہیں پڑھنا چاہتا، وہ سارا دن ضائع کرتا رہتا ہے کھیلنے کودنے میں، اندر سے اس کو معلوم ہے کہ پڑھوں گا لکھوں گا تو ترقی کروں گا نا، لیکن اس نے بہانے ڈھونڈے ہوتے ہیں. نہیں ابھی پڑھوں گا تو بھول جائے گا، امتحان سے ایک دن پہلے پڑھوں گا تو صحیح یاد رہے گا، پھر میں اچھا پیپر دے کے آؤں گا. اپنے آپ کو اس نے جسٹیفائی کیا ہوتا ہے. نہیں یہ تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، اب تو اے آئی آ گئی، اب تو اے آئی سے سارے کام ہو جاتا ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن انسان تراش لیتا ہے، جیسے بچے تراشتے ہیں. انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، بڑا ہو کر میچور ہو کر بھی اندر سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ہے. کسی کو آپ جا کے کہہ دیں یہ شادی بیاہ کے اوپر جو خرچے کر رہے ہو یہ تو ساری فضول خرچی ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ تو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. نہیں نہیں یہ تو ہم ولیمہ کر رہے ہیں تو ولیمہ تو سنت ہوتی ہے، نہیں نہیں یہ تو ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا تو اچھی بات ہوتی ہے، اتنا حکم ہے اسلام کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانے کا. بس ولیمہ سنت ہوتی ہے. کون سا ولیمہ سنت ہوتی ہے؟ یہ والا ولیمہ سنت ہوتی ہے جس کے اندر امیر امیر لوگوں کو بلا کر آپ ان کو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں جو ایکچولی وہ کھانا بھی نہیں چاہتے ہوتے، اور تو و کرن شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. اور جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، اور اگر وہاں کو آ بھی جائے تو اس کو ظاہر سی بات ہے وہ گارڈ جو ہے وہ دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں کہ تم کدھر آ رہے ہو. تو یہ ولیمہ تو سنت نہیں ہوتی. دین کے اندر جو بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں، عید کا موقع، رمضان ختم ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. خوشی کا کیا طریقہ ہے؟ فطرانہ ادا کرو. کس کو دو؟ امیروں کو نہیں، غریبوں کو بنیادی طور پہ. بقرہ عید ہوتی ہے وہ بھی خوشی کا تہوار ہے، اس میں کیا کرو؟ قربانی کرو، قربانی کر کے سارا خود کھا دو، سارا امیروں کو نہیں، اس میں غریبوں کو شریک کرو. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جب ولیمہ ہوا تو ایک دیگ بنائی گئی جس میں ایک بھیڑ تھی اور بہت سارے اس کے اندر شلجم ڈال کے، تو ایک بڑی سی دیگ بنا کر اس کو مسجد نبوی کے دروازے پہ رکھا گیا، اور ہر امیر اور ہر غریب نے اس سے کھایا.
اگر کسی نے واقعی ولیمہ کرنا ہے، جو سنت طریقہ ہے جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے سنت میں عمل کرنا ہے، تو اس کے عمل کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے جاننے والوں، دوستوں، امیروں کو کھلا دیں، تو جتنے امیروں کو کھلائیں اتنے غریبوں کو بھی کھلا دیں، ویسا ہی کھانا کھلا دیں، بلکہ اصولاً اس سے بہتر کھلائیں۔ یہ ہے اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ۔ بچہ پیدا ہوا ہے، عقیقہ کریں، خود بھی کھائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن اب لوگ تو یہ نہیں کرتے، تو جب آپ ان کو جا کر کہیں گے کہ یہ کرو تو ان کو ناگوار گزرے گا۔ اور کس کو ناگوار گزرے گا؟ ایک کو، دو کو، چار کو، 10 نہیں، اکثریت کو۔ اکثریت ایسا ہی کرتی ہے، تو اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ ایک ولیمے کی تو میں نے مثال دے دی، اس طرح سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہم معاشرے کے رواجوں اور اپنی خواہش نفس کے تحت کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ یہ جنون نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیدار ہیں۔ میرا ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ آپ نے ابھی لیکچر کے دوران بتایا تھا کہ اگر موت کا خطرہ ہو تو اس میں انسان یعنی جھوٹ بولنے کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن ہوں میرا اس میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یعنی جب قرآن پاک میں بھی آئی تھنک آتا ہے کہ جو لوگ حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور پھر اس کے بعد جب فرعون نے کہا کہ آپ یعنی میرے پہ ایمان لیا اور حق سچ کو چھوڑ دو، تو اس کے باوجود یعنی وہ اس پہ ہی رہے اور ان کو پرسیکیوشن کا بھی، ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئی تھنک اس کیس میں بھی آئی تھنک میرے نزدیک اتنا جسٹیفائڈ نہیں ہے، آپ تھوڑا لیبوریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، عظیمت تو یہی ہے جس کو اولو العزم کہتے ہیں یا زیادہ درجہ کہتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ موت کا سامنا کرنے کے باوجود انسان حق کا ساتھ نہ چھوڑے، خاص طور پہ جب ایمان کا معاملہ ہو۔ وہ ایک چیز ہے، مگر مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی ڈاکو آ جاتا ہے اور وہ ڈاکو آ کے کہتا ہے کہ بتاؤ جی تمہارے بچے کہاں ہیں، اور بچے کہیں اوپر سوئے ہوئے ہیں اور انسان جھوٹ بول دیتا ہے کہ جی نہیں وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل ایسی، حضرت جو عمار بن یاسر تھے، میرا خیال ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو والدین کو کہا گیا کہ حق کا انکار کرو، کفریہ کلمات ادا کرو۔ ان کی والدہ اور والد نے نہیں کی اور شہید ہو گئے، اسلام کے پہلے شہید بن گئے۔ اور حضرت عمار نے پھر کفریہ کلمہ کہہ دیا اور بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو حضور نے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ دل میں تو بالکل ایمان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے جنرلی ایسی سچویشن کے لیے، مگر بہرحال عظیمت کا رستہ تو وہ ہے جو ان کے والدین نے اختیار کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میرا یہ کوشچن تھا، جیسے یہ محرم میں یہ بیچتے ہیں، کوئی حلیم بھیج رہا ہے، کوئی چاول بھیج رہا ہے گھروں میں، تو یہ جو کس پرپس کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں؟ یہ لائک کھانے کے لیے؟ یہ وہ اس میں تو نہیں آتا شرک میں؟ محرم میں جو بھیجتے ہیں، یہ محرم والا میرا خیال ہے شرک میں نہیں آتا۔ یہ بھی دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں مجھے صحیح معلوم نہیں ہے۔ ایک تو وہ بھیجتے ہیں کنڈے، کنڈوں میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ اس میں شرک ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم جعفر صادق کے کنڈے ہیں اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے امام جعفر صادق خوش ہوں گے، تو وہ تو شرک میں چلا جاتا ہے۔ محرم میں تو بس ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بس ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ہی نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو بس اس کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور یاد کر کے تو ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین کو انہوں نے پانی نہیں پینے دیا تھا، اور ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو وہ اس سینس میں میرا اندازہ ہے۔ اگر اس ایسے معاملوں میں زیادہ جو سب سے بہتر چیز ہے جو بھیجے تو اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جی اس کے، اگر آپ پولائٹلی پوچھ سکتے ہو کہ اس میں مد نظر کیا ہوتا ہے، تو کہ ہم بس جی آج کے دن ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، بس دیٹ از فائن۔ بٹ اگر ہم کہیں گے کہ جی ہم اس لیے کھلاتے ہیں کہ حضرت امام حسین خوش ہو کے کو ہماری مدد کر دیں گے، پھر وہ شرک میں جاتا ہے، جو اپیرنٹلی ایسا نہیں ہوتا۔ اور سیکنڈلی جو آپ نے جس طرح بات کی تھی کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کے سامنے ایسے نماز پڑھی، کسی دباؤ کی وجہ سے پڑھ لی، جیسے کھانے کے لیے پڑھ لی، اس کا ایک ہمارے دل میں خوف بھی نہیں رہا۔ مثال دے رہا ہوں کہ ہوں کوئی خوف بھی نہیں کیا بعد میں، اور اس پہ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہاں میں نے
ادھر نماز پڑھی تھی یا میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، ایسی چیز نیکی کر کے یعنی کہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو پیرنٹلی اس کا بندہ بعد میں بھی نہ سوچے بھی نہیں کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہوا ہے، تو اس کے ریورٹ کرنے کے لیے اس کو ایسے بندوں کو تھوڑا سا ان کی کرنی چاہیے، لائک ان ٹرمز آف ٹریننگ، اس کے اوپر ایسے نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا بے شک ہم سے بڑے بھی ہوں وہ اس قسم کے۔ دیکھیں ایک چیز تو پہلے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو کھانا کھلایا، فلاں کو یہ کیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی یہ ایکچولی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے ایک انکریجمنٹ حاصل کریں، ان کو بھی ترغیب ہو کہ اچھا جی انہوں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم بھی کھلائیں۔ وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ آپ کھلے بھی خرچ کریں اور چھپے بھی خرچ کریں۔ تو کسی کی نیت کو اس طرح جج کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے بالکل غلط کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک پولائٹ طریقے سے، ضروری نہیں اسی وقت، بعد میں کسی وقت کوئی اور واقعہ سنا کے یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اپنا کو واقعہ سنا دیں کہ میں نے فلاں جگہ کھلایا، پھر میں نے لوگوں کو جا کے بتایا، پھر مجھے شک پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، اور یہ خطرہ تو ہوتا ہے کہ ریاکاری شامل ہو جائے، تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس معاملے میں ذرا احتیاط اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم نے صحیح کام کیا، بعض اوقات یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کسی نے اخوت میں کوئی چیریٹی کی ہے یا چندہ دی ہے، تو کہتا ہے اچھا جی ہم اخوت یہ تھے وہاں پہ، پھر ہم نے بھی دیا اور لوگوں نے بھی دیا، تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جب آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے بھی دیا، تو اس سے لوگوں کو بھی ایک ہوتی ہے کہ اچھا چلو اگر انہوں نے دیا ہے کسی اچھی جگہ دیا تو ہم بھی دیں، تو اس طرح پرسویٹ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے وہ کام صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل کے اندر ایک باریک سا فرق ہوتا ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو انسان کو کوشش کرے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر میری یہ خواہش ہے کہ اوکے واہ واہ اس نے کتنا کمال کیا، یا میری یہ خواہش ہے کہ اچھا اس کو بھی ایک ترغیب حاصل ہو۔ تو کسی کو جج نہ کریں، اپنے اوپر غور کریں، اور لوگوں ویسے ایک جیسے نصیحت کی بات کوئی بھی آپ کو پتہ لگتی ہے تو دوسروں کو بتا سکتے ہیں تو یہ بھی بتائیں، بڑے بھی ہیں بڑوں کو بھی بتانی چاہیے۔ دو طرح کے فعل ہوتے ہیں، انگریزی میں انہیں کہتے ہیں ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو۔ ٹرانزیٹیو کا مطلب ہے جو آگے ٹرانزٹ کرے، اور انٹرانزیٹیو جو نہ کرے، یا عربی میں اور اردو میں سے کہتے ہیں لازم و متعدی۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے چپکا ہونا، یعنی اپنے تک ہی محدود رہنا، اور متعدی کا مطلب ہوتا ہے جو آگے پھیلے، جیسے متعدی بیماریاں ہوتی ہیں نا جو آگے پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ دو افعال ہیں، ان کو تھوڑا سا پہچاننا ضروری ہے، اس سے آگے آپ لوگوں کی جو ہم نے آگے ابواب پڑھنے ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی۔ تو ایک ٹرانزیٹیو جو ہوتا ہے اسے اپنا ایکشن آگے ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ان ٹرانزیٹیو میں آپ کو ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جس فعل کو مکمل ہونے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جسے عربی میں اسٹرکٹلی مفعول بھی کہتے ہیں، اردو میں صرف مفعول کہہ لیتے ہیں، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، اب اس میں کوئی مفعول نہیں چاہیے، وہ نکلا بس، وہ نکلا، بات ختم۔ اور ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، اب یہ جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ اس نے کس کو مارا، یعنی ایک مفعول کی ضرورت ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ اور لوگ خرجہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلا، کدھر کو نکلا، لیکن وہ مفعول نہیں ہوتے، وہ اس کے متعلق بالفعل ہوتے ہیں۔ جلسہ وہ بیٹھا، یہ لازم ہے۔ شریبہ اس نے پیا، بٹ ظاہر سی بات اس نے کوئی چیز پی تو یہ متعدی ہے۔ ذہابہ وہ گیا، خلقہ اس نے تخلیق کیا تو یہ لازم یا متعدی۔ ماتا وہ مر گیا، اور اکلا اس نے کھایا، تو یہ ادھر والے چاروں، ان کو کوئی مفعول نہیں چاہیے تو انہیں ہم انٹرانزیٹیو کہیں گے، ان چاروں کو مفعول چاہیے تو یہ ٹرانزیٹیو ہو جائیں گے۔ جو جلاسا کے ساتھ اگر الکرسی آیا تو یہ ہے وہ کرسی پر بیٹھا، اب یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ متعلق بالفعل ہے، تو اس کو اس کی وجہ سے آپ فعل متعدی نہیں کہیں گے۔ یہاں اب آپ نے پہچاننا ہے، اگر آپ کو کوئی فعل نظر آ رہے ہیں تو وہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ جاؤ 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 یہ کیا، ٹھیک ہے، جاؤ کیا ہے؟ وہ گیا اپنے باپ کے پاس۔ وہ آئے ہے، یہ وہ وہ نہیں آئے، اشاوتن، اشاتن ہے۔ نہیں عشاء تو فعل ہی نہیں ہے نا، اچھا، I'm sorry۔ عشاء تو یہ اسم یہاں ہے۔ متعدی ہے،
کہاں جاؤ ہو سکتا آئے، روتے ہوئے آئی؟ اپیرنٹلی سے میرا خیال ہے آنا جو ہے نا یہ متعدی نہیں ہے، آنا لازم ہوتا ہے، بس وہ آیا۔ اب ویسے ہی یہاں اباؤ اس کے مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مگر یہ شاید یہ نہ بھی ہوتا تو یہ جملہ مکمل ہوتا۔ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ یبکون، یبکون، سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روتے ہوئے آئے سر۔ روتے ہوئے، تو رونا جو ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے۔ لازم ہے، اس میں کوئی مفعول نہیں چاہیے، رونا تو بس رونا ہے۔ اچھا جی، اس میں کچھ ہے؟ وقال الذين جاءوا من نجا وقال نجا نجا، یہ کیا ہے؟ وقال جی لازم ہے، اس نے کہا۔ کالا، ہاں لیکن انسان کوئی بات کہتا ہے نا، تو ایکچولی یہ متعدی ہے۔ بات نہ بھی سنبھالو تو کوئی چیز اس نے کہی نا، اور نجات جو ہے یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، اس نے نجات حاصل کی، بس وہ بچ گیا تو یہ لازم ہے۔ رائتا، رئیتا کیا ہے جی؟ رئیتو، یہ متعدی، اس نے دیکھا، یہ کسی کو متعدی دیکھا ہے، ہوگا۔ کسی کو دیکھا ہوگا، بالکل صحیح۔ اس میں بتائیں جی، رائی رہا، رآ، یہ ہمت ہے، اس نے ہمت دیکھا کیا ہے؟ رہا، رآ ہمت اس نے لازم، دیکھا، یہ تو متعدی ہو گیا۔ ہمت کیا ہے؟ یہ لازم ہے یہ لازم ہے، اس نے ارادہ کیا، اس نے جی سر۔ ہمت کی، یا وہ آگے بڑھا، ٹھیک۔ جعل، اس نے جعل، بنایا، یہ کیا کسی ہے کو جی؟ بنایا، متعدی۔ کسی کو بنایا، متعدی، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کو جلد از جلد مکمل کامل صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ان مومنین میں شامل کریں، ان کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔